اب ان میں ایک صفت ہے حلم، جس کا معنی ہے حوصلہ، بردباری۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ میرا بندہ بھی حوصلے والا ہو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، میں تم سب میں حوصلے والا ہوں کیونکہ میں نے حلم والی ماں حلیمہ کا دودھ پیا ہے۔ سیدہ حلیمہ، ان کا میں نے دودھ پیا، حلم والی، حوصلے والی۔ نام کا شخصیت پہ اثر پڑتا ہے، تو اثر پڑا شخصیت پہ وہ حلم والی، حوصلے والی، تو حضور فرماتے ہیں میں زیادہ بڑے حوصلے والا ہوں کیونکہ میں نے حلم والی ماں کا دودھ پیا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، آج ہمارے معاشرتی بگاڑ کے اندر جہاں اور چیزیں ہیں، وہاں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اب ہمارے حوصلے بالکل پست ہو گئے ہیں، حوصلہ ہی نہیں ہے۔ کتنے واقعات آئے روز آپ دیکھتے ہیں جی، معمولی تلخ کلامی پہ 5 قتل ہو گئے، 10 روپے کے لین دین کے اوپر 2 بندے مر گئے۔ کیوں جی، یہ سنتے ہو یا نہیں سنتے؟ جی بالکل، بولو تو صحیح یار۔ تو یہ کیوں ایسے ہے؟ ہمارے اندر حوصلہ ہی نہیں، کیونکہ انسان جس قسم کی خوراک کھاتا ہے نا، اس کا بھی اثر پڑتا ہے۔ پہلے ہم سادہ خوراک کھاتے تھے، پاکیزہ خوراک کھاتے تھے، پاکیزہ اخلاق تھے، حوصلے تھے لوگوں کے اندر، اور ماشاءاللہ اب یہ نئی نسل فاسٹ فوڈ کی پیداوار ہے۔ پہلے تو پکوڑے سموسوں کے اوپر وہ مٹی کھاتے تھے نا جی، اب فاسٹ فوڈ سے کھاتے ہیں۔ کیوں جی ایسے ہے یہ نہیں؟ اور پھر آ کے کہتے ہیں جی بچے چٹڑے بڑے ہیں، غصہ بہت ہے جی ان میں۔ میں نے کہا گند کھاتے ہیں تو پھر گند ہی بنیں گے یہ۔ تو میرے محترم سامعین، ان چیزوں کا اثر پڑتا ہے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، حق تعالیٰ نے رسولوں سے فرمایا پاکیزہ کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ یہ جوڑ ہے، انسان کا رزق جتنا پاکیزہ ہوگا اتنا ہی اس کو نیک اعمال کی توفیق ملے گی، اور جتنا ہی اس کا رزق اس قسم کا ہوگا اتنا ہی اس کو نیک اعمال کی توفیق نہیں ملے گی، اور اس کے اندر حوصلہ بھی نہیں ہو، غصہ ہی غصہ بھرا ہوا ہوگا۔ اور آج یہ چیز آپ آئے روز دیکھتے ہیں، حوصلہ ہی نہیں ہے۔ ذرا سی کسی نے بات کی، ماں بہن کی گالی دے دی، ذرا سی کسی نے بات کی، آپے سے باہر ہو گئے، ذرا سی کوئی بات ہو گئی مرنے مرانے پہ آ گئے، ذرا سی بات ہوئی جناب ایک دم سے ہاتھ پاؤں چلنے لگے، لڑائی ہو گئی۔ کیوں بھئی؟ حوصلہ ہی نہیں ہے، برداشت ہی نہیں ہے ہمارے اندر۔ تو میرے محترم سامعین، یہ حق تعالیٰ کی صفت ہے، تو حق تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ بھی میرے اس وصف کو، میری صفت کو اختیار کرے تاکہ وہ میرا قرب حاصل کرے۔ اور ہم سب یہاں جمع بھی اس لیے ہوئے ہیں، ہم سب کو اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، ہمیں اس کی محبت اور اس کا پیار نصیب ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں بتلائی ہیں کہ آپ اگر ان پہ عمل کریں میرے پیارے ہو جاؤ گے۔ حوصلہ لاؤ اپنے اندر۔ میرے محترم سامعین، حق تعالیٰ خود کتنے حوصلے والے ہیں۔ زمین اس کی ہے، رزق اس کا ہے، ساری کائنات اس کی ہے، اور سارے اس کی نافرمانی کر رہے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں کہتے۔ اس کا کھا رہے ہیں اور پھر اس کی نافرمانی کر رہے ہیں، پھر ہمیں ڈھیل دے رکھی ہے، مہلت دے رکھی ہے۔ کتنے حوصلے والے ہیں۔ اور یہ حق تعالیٰ کی شان رحمت ہے، ناراض بڑی دیر سے ہوتے ہیں اور راضی بڑی جلدی ہو جاتے ہیں۔ ناراض بڑی دیر سے ہوتے ہیں اور بڑی ڈھیل دیتے ہیں بندے کو، بڑی مہلت دیتے ہیں، اتنی ڈھیل کہ دیکھنے والے بھی حیران ہو جاتے ہیں، یار اتنی مہلت۔ تو میرے محترم سامعین، حق تعالیٰ ناراض بڑی دیر سے ہوتے اور راضی ایک لمحے میں ہو جاتے ہیں۔ 60 سال کے گناہ، 70 سال کے گناہ، 100 سال کے گناہ، بلکہ 100 سال کا کافر، کیا کچھ نہیں کیا اس نے کفر میں، لیکن جب وہ کلمہ پڑھتا ہے دیر کتنی کی لگتی ہے؟ 1 منٹ بھی نہیں لگا اور پچھلے زندگی بھر کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔
کتنی کی دیر لگی ہے؟ یہی تو پوچھا گیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے، کافر کے گناہ معاف ہو گئے، مسلمان فرمایا اس کے بدرجہ اولا معاف ہو گئے۔ اگر کافر کلمہ پڑھے تو اس کے گناہ معاف ہیں، تو آپ کلمہ پڑھیں گے آپ کے معاف نہیں ہوں گے؟ بولو بھائی۔ اسی لیے تو حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ آخری وقت جس کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا، فرمایا دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو گیا۔ بڑے لوگ آ کے کہتے ہیں جی اس کے کام تو ایسے ہی تھے جی، وہ تو یوں کرتا تھا جی، وہ تو فلاں کرتا تھا، تو کلمہ اس نے پڑھا ہے۔ تو میں نے کہا اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں مرنے سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا ہے جتنے مرضی گناہ ہیں اللہ نے سب معاف کر دیے۔ جی کوئی دیر لگی اس کو راضی کرنے میں؟ بولو تو صحیح۔ یہ ہمارے کرامن کاتبین سب کے کندھوں پہ بیٹھے ہیں، دیکھنے سے نظر نہیں آئیں گے، باتیں دیکھنے لگے بھی شاید، تو بھئی یہ سب کے کندھوں پہ بیٹھے ہیں۔ دائیں طرف نیکیاں لکھنے والا فرشتہ ہے اور بائیں طرف گناہ لکھنے والا فرشتہ ہے، اور ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی انسان بولتا ہے فوراً لکھتے ہیں وہ۔ لیکن یہ جو گناہ لکھنے والا ہے نا بائیں طرف، اس کو اجازت نہیں ہے فوراً لکھے، یہ پوچھے گا پہلے دائیں طرف والے سے لکھنا ہے یا بھی انتظار کرنا ہے؟ وہ کہتا ہے انتظار کرنا ہے، شاید توبہ کر جائے، شاید توبہ کر جائے۔ اب وہ ایک گناہ کے بعد پھر اگلا کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی وہ کیا کرنا ہے پچھلے کا، اس نے تو ایک اور بھی کر لیا۔ انہوں نے کہا ہاں پچھلا لکھ لو، اگلے کا انتظار کرو۔ اب اگلا گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کی، ویسے ہی لوگ دعا مانگ رہے تھے، اس نے بھی وہ ٹوٹے سے ہاتھ یوں کر دیے، دعا کے اندر ہاتھ بھی ہم سیدھے نہیں کرتے۔ یہ طریقہ ہے، یہ دیکھو نا ایسے پیالہ بن جائے، محتاج بن کے مانگے، ہمیں کوئی ایسے کر کے بیٹھا ہے، کوئی یوں کر کے بیٹھا ہے، اور ہمارے فوتگیوں پر تو عجیب ہی ڈرامے ہوتے، وہ نیچے اخبار پھڑی ہوئی ہوتی ہے، نیچے ہی بس بیٹھے، چلو اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو اب دعا مانگ رہے تھے، یہ بھی بیچ میں چلا گیا۔ دعا مانگنے والے نے کہا یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اب اس نے بھی ادھر ادھر دیکھتے کہہ دیا آمین، تو یہ فرشتہ فوراً کہتا دیکھو جی اس نے معافی مانگ لی ہے لہٰذا اس کا گناہ معاف ہو گیا۔ تو میرے محترم سامعین، اور عبادات کے اندر ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، لیکن فرمایا توبہ استغفار ایسی چیز ہے اگر کوئی بندوں کو دکھلانے کے لیے بھی اللہ سے توبہ کرے اللہ پھر بھی معاف کر دیتے، اتنے بڑے غفور الرحیم ہیں۔ تو وہ کتنے حوصلے والے ہیں، دیکھ رہے ہیں سب کچھ۔ بندہ چھپ کے زنا کرتا ہے اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا، بندہ چھپ کے چوری کرتا ہے اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا، بندہ کسی کے پیٹھ پیچھے بیٹھ کر اس کی برائی کرتا ہے اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا۔ یہ جو تو چھپ کے کرتا ہے اہل جہاں سے، یہ جو تو چھپ کے کرتا ہے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے، اور وہ دیکھ رہے ہیں تمہیں، تو کتنے حوصلے والے ہیں، وہ دیکھ بھی رہے ہیں اور پھر تمہیں ڈھیل دے رکھی ہے، مہلت دے رکھی ہے تمہیں۔ تو میرے محترم سامعین، حق تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میں بھی حوصلہ ہو، میرا بندہ بھی صبر والا ہو، اور قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ بے صبروں کے ساتھ نہیں ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو میرے محترم سامعین، حق تعالیٰ